الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج سلسلہ برکات رمضان کے 14ویں درس، جس کا عنوان ہے رمضان المبارک اور ایک سچے مومن کی کیفیت۔ تو یہ کل ہی میں نے ایک مضمون لکھا ہے، رمضان محبتوں کی بارش، مغفرتوں کا سیلاب، نیکیوں کی بہار۔ یہ ایسا مہینہ جس میں نیکی خود چل کر آتی ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جہاں وقت جیسے ٹھہر سا جاتا ہے، زمین پر نور برستا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہر سو پھیل جاتی ہے، ہر لمحہ خاص، ہر ساعت مبارک، ہر گھڑی قیمتی اور ہر دن مغفرت کی نوید، جہاں کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانا بھی عبادت، پانی کا ایک گھونٹ پینا بھی نیکی، سحری کے چند لقمے بھی تقرب الہی کا ذریعہ، سحری میں شب بیداروں میں شمولیت کا شرف۔ سحری کا وقت ہے، اندھیرا ہے، سکون ہے، خاموشی ہے، مگر عرش پر ہلچل ہے۔ زمین پر بھی کچھ خاص بندے جاگ رہے ہیں۔ بندہ مومن سجدوں میں ہے، کسی کے ہونٹ دعا و استغفار کی مٹھاس میں بھیگے ہوئے ہیں، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کسی کا دل محبت الہی میں تڑپ رہا ہے۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، دن کا آغاز بھی نہیں ہوا، مگر رحمت برستی ہی جا رہی ہے، نور بکھرتا ہی جا رہا ہے، نیکیوں کی جھولیاں بھر چکی ہیں۔ نیند قربان ہو گئی تو یہ بھی عبادت، وضو کے قطرے ٹپکے تو ہر قطرے کے ساتھ گناہ بہہ گئے، نوافل ادا کیے تو جنت میں ایک اور محل تعمیر ہو گیا۔ کسی نے سحری میں قرآن کھولا تو اللہ کی رحمت نے اس کے دل کو منور کر دیا۔ کسی نے سحری کے دسترخوان پر محبت سے کھانے کا انتظام کیا تو فرشتے اس کے لیے دعا گو ہو گئے۔ سحری کا یہی وہ لمحہ ہے جسے قرآن نے امر کر دیا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ وقت سحر ہے جہاں زمین کے چراغ بجھ جاتے ہیں مگر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہاں دنیا خواب دیکھ رہی ہوتی ہے مگر اللہ کے بندے جاگ رہے ہوتے ہیں، جہاں ستارے ماند پڑتے ہیں مگر دعاؤں کی روشنی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہی لمحات ہیں جن میں جبینیں خاک پر جھکتی ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، زبانیں لرزتی ہیں اور دل کی دھڑکنیں صرف ایک ہی فریاد کرتی ہیں، اے پروردگار ہمیں بخش دے، معاف فرما دے اور اپنی رحمت میں جگہ دے دے۔ اے اللہ، یہ کیسا مہینہ ہے جہاں ہر کام عبادت، ہر لمحہ باعث ثواب، جہاں بیداری عبادت، خاموشی عبادت، سانس عبادت، آنسو عبادت۔ آذان گونجی تو روح نے سکون پایا، آذان کا جواب دیا تو دل نے روشنی پائی، مسجد کی طرف قدم اٹھے تو ہر قدم مغفرت کی سند بن گیا، وضو کیا تو جسم ہی نہیں روح بھی پاک ہو گئی، صف میں کھڑا ہوا تو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے فرشتوں میں جگہ پا لی، تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا تو جنت میں داخلے کی نوید مل گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جہاں فجر کی تلاوت فرشتوں کے جھرمٹ میں گونجی، اور وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا مشہود یعنی فرشتوں کے حاضر ہونے والا ہے۔ قرآن پڑھا، قرآن سنا، ایک ایک حرف نور، ایک ایک لفظ عبادت، ایک ایک آیت ہدایت، ایک ایک لحظہ قربت، ایک ایک لمحہ باعث سکون۔ بدن بھی عبادت میں، زبان بھی عبادت میں، دل بھی عبادت میں۔ روزہ شروع ہو چکا، اب کسب حلال کے لیے نکلا، مگر آج ہر عمل میں عبادت ہے، ہر حرکت میں برکت ہے، زبان میں نرمی، لہجے میں محبت، آنکھوں میں حیا، چہرے پر مسکراہٹ۔ کسی کی مدد کرتی تو گویا جنت میں ایک درخت لگ گیا، کسی پر مسکرا دیا تو اس کا نام رحمت کے دفتر میں لکھ دیا گیا، کسی کی دل جوئی کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پیٹ خالی،
हल्क खुश्क, जिस्म कमजोर मगर रूह तवाना, दिल सरशार ईमान मजबूत, भूखा है मगर मुतमईन, प्यासा है मगर सैराब, क्योंकि उसका रोजा गवाही देगा, उसकी प्यास क़यामत के दिन शफाअत बनेगी, उसकी भूख उसके हक में मगफरत की दलील होगी। नमाज का वक्त हुआ, बुलावा आया, लब्बैक कहा, वुजू किया तो बदन के साथ रूह भी पाकीज़ा हो गई, सफ़ों में खड़ा हुआ तो गोया जन्नत की राहदारी में आ गया, नमाज में खुशू पैदा किया तो जैसे दुनिया व माफीहा से कट गया। नमाज पढ़ी तो फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए कतार में खड़े हो गए, हर सजदे के साथ जमीन गवाह बन रही है, हर दुआ आसमान की बुलंदियों में कबूलियत के दरबार तक जा रही है। दिन बीत गया मगर हर घड़ी में नेकियों की खुशबू रची बसी रही, हर साथ में कुर्बत इलाही की रोशनी थी, हर लम्हा मकबूलियत की नवीद था। और फिर शाम होती है, रोजा इफ्तार का वक्त करीब आता है और फरिश्ते निदा देते हैं, जिसने रोजा रखा उसके लिए खुशखबरी है, जिसने सब्र किया उसके लिए जन्नत है, जिसने भूख और प्यास को अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया उसके लिए इनाम और इकराम है। ये रमजान है जहाँ भूखा रहना इबादत, प्यास सहना कुर्बत, रातें जागना सआदत, दिन गुजारना रहमत, हर नेकी बढ़ा दी जाती है, हर दुआ कबूलियत का दरवाजा खटखटाती है, हर आंख का आंसू मगफरत का परवाना बन जाता है। ये मोहब्बत व मवद्दत का मौसम, ये रहमत व मगफरत का लम्हा, ये अल्लाह से करीब होने का सुनहरी मौका। वो महीना है जिसमें लम्हे मोतियों की मानत और दिन जन्नत के हवा की मानत बहते हैं। खुश नसीब हैं वो जो उन लम्हों को कैद कर लेते हैं, जो इन घड़ियों को इबादत में गुजार कर खुद को जन्नत का मुस्तहिक बना देते हैं। काश हमारी जिंदगियां रमजान की बरकतों से भर जाएं, ताकि जब हम दुनिया से जाएं तो क़यामत का होलनाक दिन होगा, जमीन दहल रही होगी, सूरज सरों पर आग बरसा रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपनी नजात की फिक्र में सरगर्दा होगा, मगर कुछ खुश नसीब ऐसे होंगे जिन्हें कोई ढूंढने वाला होगा। वो रोजा होगा जो सदा बुलंद करेगा, ऐ परवरदिगार मैंने इसे दिन भर भूखा और प्यासा रखा, तेरे लिए सब्र का इम्तिहान दिया, आज मैं इसका वकील हूँ, इसके हक में सिफारिश करता हूँ। वो कुरान होगा जो गवाही देगा कि ऐ परवरदिगार मैंने इसे रातों को जगाया, दिन में अपनी आयात में मगन रखा, आज मैं इसके साथ खड़ा हूँ, इसके लिए मगफरत की दरख्वास्त करता हूँ। वो नमाज होगी जो पुकारेगी, ऐ रब्बे करीम मैंने इसे दुनिया में झुकाया, सजदे में रुलाया, आज मैं इसे तेरे सामने सुरखरू देखना चाहती हूँ। और फिर रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि मेरे इन वफादार बंदों को मेरा इनाम बनकर जन्नत में ले जाओ। जिसने दुनिया में रोजे कुरान और नमाज को अपना साथी बनाया, आज ये उसे बख्शिश का परवाना बनाकर साथ ले जाएंगे, जिसने उन्हें छोड़ दिया वो क़यामत के दिन तन्हा होगा। रमजान की एक शाम, सब्र की मेराज, शुक्र का तख्त, दिन भर भूखा प्यासा मगर दिल मुतमईन, हर गुजरता लम्हा सब्र की चट्टान पर खड़ा है, हर घड़ी जब्त का इम्तिहान ले रही है, हल्क खुश्क बदन कमजोर मगर ईमान मजबूत, निगाहें उफ्क पर टिकी हैं जैसे कोई मुसाफिर मंजिल के करीब पहुंचकर आखिरी कदम गिन रहा हो। और फिर वो घड़ी आन पहुंची जहां सब्र का इम्तिहान खत्म होकर शुक्र की महफिल में बदल जाता है। ऐ रोजेदार अपने रब की रहमत व मगफरत की शुक्र गुजारी कर, तेरी भूख इबादत बन चुकी, तेरी प्यास मगफरत के चश्मे में धुल चुकी है। पानी का पहला घूंट हल्क से उतरता है, दिल शुक्र से भर जाता है। पानी की ठंडक जिसमें उतरती है तो यूं महसूस होता है ये बस पानी नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत का जाम है, ये कुर्बत का इनाम है, ये दुआ की कबूलियत की सनद है। गोया पानी के हर कतरे के साथ रहमतें उतर रही हैं, खजूर का हर दाना इबादत में ढल रहा है। इफ्तार माज खाने पीने का नाम नहीं, ये तो एक लम्हा सआदत है, एक जश्न रहमत है, जहाँ हर निवाला सुन्नत, हर घूंट बरकत, हर लुकमा सवाब। यही वो लम्हात हैं जहाँ दिल में दूसरों का दर्द जागता है, हमसायों का ख्याल आता है, गरीब रिश्तेदारों का दुख महसूस होता है, हाथ सखावत के लिए खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। इफ्तार की बरकतें सिर्फ एक मेज तक महदूद नहीं रहती, ये तो दिलों में फैलती हैं, रूहों में उतरती हैं और मोहब्बत की रोशनी से हर जानिब चरागां कर देती हैं।
پھر ایک عجیب سی خوشی دل میں انگڑائی لیتی ہے، جیسے کوئی بڑا معرکہ سر کر لیا ہو، جیسے کوئی عظیم کامیابی نصیب ہو گئی ہو، جیسے آسمانوں سے ایک بشارت اتر آئی ہو کہ اے روزے دار، تیرا دن قبول ہو گیا، تیری بھوک عبادت بن گئی، تیری پیاس قربت کا ذریعہ بن گئی۔ اور پھر اللہ اکبر، فضائیں اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھتی ہیں۔ یہ بلاوا ہے، یہ رب کی ندا ہے، یہ وہ صدا ہے جو فرشتے سن کر سجدے میں گر جاتے ہیں، جو زمین سنتے ہی خوش ہو جاتی ہے، جو آسمان پر گونجتی ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں، قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، ایک ایک قدم گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں رحمتیں برستی ہیں، جہاں مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، جہاں دلوں کی اجڑی بستیاں آباد ہوتی ہیں۔ اب فرض ادا ہو چکا مگر جذبہ کم نہیں ہوا، جسم تھکا ہے مگر روح جوان ہے، قیام اللیل میں کھڑا ہے، قرآنی آیات کا نور دل کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے، ہر لفظ ہر حرف پر ایمان تازہ ہو رہا ہے، ہر لفظ ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہر سجدہ زمین سے اوپر لے جا رہا ہے، ہر رکوع، ہر قیام، ہر تسبیح اسے مزید قریب کر رہی ہے۔ یہ وہ قیام ہے جو فرشتوں کو بھی رزق میں ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں جنتی لوگ پہچانے جاتے ہیں، جہاں مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اے اللہ، آج کا روزہ قبول فرما لے، آج کی نماز لکھ لے، کل کا دن اور دے دے تاکہ میں تیری محبت میں جی سکوں، تیری عبادت میں سانس لے سکوں، تیرے قرب کی روشنی میں چل سکوں۔ اب رات چھا چکی ہے، نیند آنکھوں کو بوجھل کر رہی ہے، جسم آرام مانگ رہا ہے، مگر دل میں ایک عجیب سی راحت ہے، جیسے کوئی سلطنت نصیب ہو گئی ہو، جیسے کوئی کھوئی ہوئی جنت واپس مل گئی ہو۔ پھر آخر کار یہ بندہ مومن ذکر الہی کے ساتھ بستر پر آتا ہے، مگر ہاتھ خالی نہیں، دل مطمئن ہے، روح پرسکون ہے، روح میں وہ یقین ہے کل کا دن ایک نئی عبادت، ایک نئی محبت، ایک نئی رحمت کے ساتھ طلوع ہوگا۔ یہ ہے رمضان، جہاں ہر شام ایک معرکہ، ہر افطار ایک کامیابی، ہر سجدہ ایک پرواز اور ہر لمحہ قرب الہی کی بشارت ہے۔ واخر دعوانا